بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی ہوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقب میں اور رست کے راستے میں جا بیٹھا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے امراء کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا یہ مقصد پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو دو حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب تریپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا: میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جوں ہی اطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لہذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا ہے جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا، اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صلیبیوں نے ڈنک مار رہے تھے۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی ناتجربہ کار تھا۔ اس کے ایک دو مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہیں میں سے کسی نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں۔ وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروپ میں صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اکیلے ان کی بات سنے گا اور فدائی اسے نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے الصالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی ارستان کے سلسلہ کو میں بیٹھا اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہا تھا تو پیشہ ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں قتل کیا جائے۔ مصر میں جہاں آج اسوان ڈیم ہے، 800 سال پہلے وہاں ایک خون ریز مار کا لڑا گیا تھا۔ مورخوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی اس لڑائی کا ذکر کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو اتنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جرنیل باغی ہو گیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اس جرنیل کا نام بھی لکھا ہے۔ نام الکند تھا، جس کا تلفظ الکند ہے۔ وہ مصری مسلمان تھا۔ اس کی ماں سوڈانی تھی۔ شاید یہ سوڈانی ہون تھا جس نے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس دور کے واقعہ نگاروں اور کاتبوں کی غیر مطبوعہ تحریریں ملی ہیں، ان سے اس کی بغاوت کا پس منظر خاصی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ یہ 1173 عیسوی کے آخر کا عرصہ تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا۔ اس سے پہلے پوری تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی وفات کے فوراً بعد شام کے حالات اس صورت بگڑ گئے تھے کہ مفاد پرست امراء نے زنگی مرحوم کے 11 سالہ بیٹے کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا اور صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے خود مختاری کے راستے پر چل پڑے تھے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صلیبیوں کے پیٹ میں جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچا۔ تھوڑی سی مارکہ آرائی اور دمشق کے شہریوں کے تعاون سے اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ اور اس کے حواری امراء اور جرنیل حلب کو بھاگ گئے، جہاں انہوں نے صلیبیوں سے جنگی مدد حاصل کی۔ صلیبیوں نے مدد کا جھانسا دے کر مسلمان فوج کو مسلمان فوج سے ٹکرا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمس اور حما کے قلعے سر کر لیے۔ حلب کے محاصرے میں اسے غیر متوقع مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ نے حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حلب کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے آنا پڑا تاکہ صلیبی فوج کو راستے میں روکا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دستوں کی برق رفتاری نے اس کی چال کو کامیاب کیا اور ریمانڈ لڑائی سے منہ پھیر گیا، مگر یہاں لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل جنگ تو یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ارستان سلسلہ کو میں اپنی فوج کو پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کا مقابلہ 3 دشمنوں کے ساتھ تھا۔ ایک الصالح اور اس کے حواری امراء کی فوج تھی، دوسرے صلیبی فوج، اور تیسرا موسم۔ یہ جنوری فروری 1174 عیسوی کے دن تھے جب پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، یہ جھکڑ چلتے تھے اور وادیاں ٹھٹر رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے اس طرح الجھ گیا تھا
جیسے زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ مصر کے متعلق وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہاں کی فوج کی کمان وہ اپنے بھائی العادل کے سپرد کر آیا تھا۔ اس فوج میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمک بھی منگوا لی تھی۔ مصر پر سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا اور جنوب سے سوڈانیوں کے حملے کا خطرہ تو تھا، لیکن زیادہ خطرہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کی زمین دوز تحریب کاری کا تھا جو مصر میں جاری تھی۔ دشمن کی جاسوسی اور تحریب کاری کو بہت حد تک دبایا جا چکا تھا، مگر یہ کہنا غلط تھا کہ دشمن اس زمین دوز میدان سے بھاگ گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہی خطروں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے انٹیلیجنس کے ماہر سربراہ علی بن سفیان کو قاہرہ میں رہنے دیا تھا۔ اس نے العادل کو بھی اس ضمن میں بہت سی ہدایات دی تھی، مگر جو جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے خالی ہو گئی تھی اسے العادل اور علی بن سفیان مل کر بھی پر نہیں کر سکتے تھے۔ مصر کی سرحدوں اور ساحل کی دیکھ بھال کے لیے سرحدی دستوں کی چوکیاں اور ان کے پہرے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے العادل کے متعلق یہ حکم دے دیا تھا کہ سوڈانی سرحد پر ذرا سی بھی گڑبڑ کریں تو شدید جنگی نوعیت کی جوابی کارروائی کرو اور سوڈان کے اندر جا کر لڑو۔ مگر ایک ضرورت ایسی تھی جس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی تھی، یہ تھی سرحدی دستوں کی بدلی۔ ان دستوں میں بیشتر سپاہی اور بعض کمانڈر ایسے تھے جو 2 سال سے زیادہ عرصہ سے سرحد کی ڈیوٹی پر تھے۔ یہ وہ سپاہی تھے جنہوں نے دشمن سے مار کے لڑے تھے، لہذا ان کے دلوں میں دشمن کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ سوڈانیوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان سے پہلے جو دستے سرحد پر تھے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں مصر کی منڈی سے اناج اور دیگر ضروری اشیاء سمگل ہو کر سوڈان چلی جاتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محاذ سے واپس آ کر ان دستوں کو بدل دیا اور وہ دستے بھیجے تھے جو محاذ سے آئے تھے۔ ان دستوں نے سرحد پر پہنچ کر ادم بپا کر دیا تھا۔ گشتی پہرے والوں کو کوئی چیز ہلتی نظر آتی تھی تو اسے یاد بوجھتے تھے۔ وہ تیز رفتار تھے اور ان کی نظریں عقابی تھیں۔ انہوں نے سرحد صحیح معنوں میں مکفل کر دی تھی۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات تھی۔ ابتدا میں ان دستوں میں جوش اور جذبہ تھا اور کرنے کو ایک کام بھی تھا جو ایک مہم تھی۔ وہ جان فشانی سے اس میں مگن رہے۔ چند مہینوں میں ہی انہوں نے یہ مہم سر کر لی اور فارغ ہو گئے۔ یہ فراغت ان کے جذبے کو دمک کی طرح کھانے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر پہلو، ہر گوشے اور ہر عنصر پر نظر رکھتا تھا، لیکن سرحدی دستوں کی بدلی اتنی معمولی سی بات تھی جس پر وہ ذاتی توجہ نہ دے سکا۔ سرحدی دستوں کا شعبہ الگ تھا جس کا کمانڈر جرنیل کے عہدے کا ایک فرد تھا اور یہ الکنت تھا۔ یہ اس کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ سال میں 3 بار نہیں تو 2 بار سرحدی دستوں کی بدلی کرتا رہتا۔ اس نے یہ بے حد ضروری کارروائی نہ کی۔ اس کوتاہی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ سپاہی ایک ہی قسم کے ماحول اور فضا میں اور ایک ہی قسم کی زمین پر رہتے اور پہرے دیتے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ سوڈان خاموش تھا، سمگلنگ بند ہو چکی تھی۔ فراغت اور کاہلی سپاہیوں کی نفسیات پر تحریبی اثرات ڈال رہی تھی۔ ان کے لیے کام بھی نہیں تھا اور ان کے لیے تفریح بھی کوئی نہیں تھی۔ موسم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ریت کا سمندر اور ریت کے ٹیلے ایک ہی جیسے تھے، جیسے صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ آسمان کا رنگ ایک ہی جیسا تھا۔ اس کیفیت اور سپاہیوں کی اکتاہٹ کا پہلا اثر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ گشتی پہرے پر جاتے تو راہ جاتے مسافروں سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور ان کے پاس کیا ہے، وہ انہیں روک کر ان سے گپ شپ لگاتے اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے۔ یہ دل بہلانے کا ایک ذریعہ تھا۔ جن چوکیوں کی ذمہ داری کے علاقے میں کوئی گاؤں تھا، سپاہی وہاں چلے جاتے اور گپ بازی سے دل بہلا آتے۔ سرحد کے رکھوالوں کا یہ انداز ملک کے لیے خطرناک تھا، مگر وہ سپاہی تھے اور اکتائے ہوئے بھی تھے۔ انسانی فطرت کا تقاضا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تسکین حاصل کرتے۔ وہاں آتے جاتے مسافر تھے، رات بھر کے لیے پڑاؤ کرنے والے قافلے تھے، یا کہیں کوئی آباد گاؤں تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ گھل مل گئے۔ مصر کے سرحدی لوگوں پر ان کا جو ڈر تھا وہ دور ہو گیا اور ان کے کمانڈر بھی سپاہیوں جیسے ہی انسان تھے۔ وہ بھی وقت گزارنے اور تفریح کے ذرائع ڈھونڈنے لگے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق کے لیے روانہ ہونے لگا تو اتنے عجلت میں تھا کہ سرحدوں کے متعلق تمام تر ہدایات دینے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ نہ آئی کہ پرانے دستوں کی بدلی کے حکام بھی دے دیتا۔ اسے غالباً اطمینان ہوگا کہ ان کا کمانڈر الکند تمام تر ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانے کے بعد العادل نے فوجوں کی کمان لی تو اس نے الکند سے پوچھا کہ سرحد پر جو دستے ہیں وہ کب سے اس ڈیوٹی پر ہیں۔ الکند نے جواب دیا کہ وہ بہت عرصے سے وہی ہیں۔ کیا سرحد پر مزید دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ العادل نے پوچھا۔ اور کیا پرانے دستوں کو قاہرہ بلا کر نئے دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، الکند نے جواب دیا۔ یہی وہ دستے ہیں جنہوں نے ملک سے اناج، مویشی اور ہتھیار وغیرہ کے چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا۔ وہ اب سرحد اور ارد گرد کے علاقوں کے عادی ہو گئے ہیں
وہ اب دور سے مشتبہ انسان کی بو سونگھ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر نئے دستے بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے انہیں 1 سال سے زیادہ عرصہ چاہیے۔ ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ العدل اس جواب سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہی الکند رات کو اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ میری یہ کوشش کامیاب ہے کہ میں نے ان کی بدلی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے سرحد کے لوگوں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پیٹ تو بھرے رہتے ہیں، کھانے پینے کی انہیں کوئی شکایت نہیں۔ میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ خوراک بھیجتا ہوں، لیکن ان کی حالت بھوکے بیڑیوں کی سی ہو گئی ہے۔ کوئی قافلہ گزرتا ہے تو وہ قافلے والوں کی عورتوں کو منہ کھول کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ کوئی سوڈانی تھا جو اس کے ہاں مہمان کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ وہ سوڈان سے اس کے لیے تحفے لایا تھا اور ان تحفوں کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا۔ اس نے الکنت کو بتایا تھا کہ سوڈانی تیار ہیں، مگر نفری ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ یہ آدمی پیغام لے کر آیا تھا کہ اس نفری کو کسی طرح مصر میں داخل کر کے چھپا لیا جائے۔ اس کے لیے پہلی مشکل یہ تھی کہ انہیں سرحد پار کس طرح کرائی جائے۔ اسی کے جواب میں الکنت نے کہا تھا کہ مصر کے سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ الکنت ان چند ایک سالاروں میں سے تھا جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھروسہ تھا۔ الکنت نے کبھی شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مصر کی عمارت کا وفادار نہیں۔ علی بن سفیان تک کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا یہ کارنامہ کہ اس نے 2-2.5 سال پہلے سمگلنگ روک دی اور سرحدیں سر بمہر کر دی تھی، اسے بہت فائدہ دے رہا تھا۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ وہ سرحدوں کا بھیدی بن چکا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے چلا گیا تو الکنت نے العدل کو یقین دلایا کہ وہ سوڈان کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ سوڈان کا کوئی پرندہ بھی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی یقین وہ علی بن سفیان کو بھی دلاتا رہتا اور سوڈان میں حبشیوں کی ایک فوج مصر پر اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتی رہی کہ حبشی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مصر میں داخل ہوں گے، چوری چھپے قاہرہ کے قریب جائیں گے اور ایک رات حملہ کر کے رات ہی رات مصر کی عمارت کو قبضے میں لے لیں گے۔ دریائے نیل سوڈان سے گزرتا مصر میں داخل ہوتا ہے۔ آگے مصر کے علاقے میں ایک وسیع جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے آگے ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے جو پہاڑی ہے۔ اس سے آگے آبشار کی طرح گرتا ہے۔ اس کے قریب اسوان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اسوان کے گرد و نواح کی جغرافی کیفیت کچھ اور تھی۔ دور دور تک چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں۔ ان پر فرعونوں کی خصوصی نظر کرم رہی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بت بنائے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بت ابو سمبل کے تھے۔ بعض چٹانوں کی چوٹیاں تراش کر اس مبدے کے گنبد کی شکل کی یا فرعون کا چہرہ بنا دی گئی تھیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں غاریں بنائی گئی تھیں جو اندر سے وسیع و عریض تھی۔ کچھ ایسی تھی جن کے اندر کمرے، سرنگوں جیسے راستے اور بھول بھلیاں سی بنا دی گئی تھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فرعونوں نے یہ پورے اسرار سی دنیا کیوں آباد کی تھی۔ یہ بت تراشتے اور غاریں کھود کر اندر کمرے وغیرہ بناتے 3 نسلیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ فرعون اس دور کے خدا تھے۔ رعایا کا کام صرف یہ تھا کہ ان کے آگے سجدے کرے اور ان کا ہر حکم بجا لائے۔ یہ پہاڑ اسی مظلوم اور فاقہ کش رعایا سے کٹوائے گئے تھے۔ آج وہاں کوئی بت نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں۔ وہاں اسوان ڈیم کی میل ہر میل وسیع جھیل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پہلے ابو سمبل کے اتنے بڑے بڑے بت جو بجائے خود پہاڑ تھے، مشینری سے وہاں سے اٹھائے گئے اور فرعونوں کے دور کی یادگاروں کے طور پر کہیں محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ ڈائنامیٹ سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ اگر فرعون انسانوں کے ہاتھوں پہاڑوں کو یوں اڑتا اور زمین سے ملتا دیکھتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس علاقے کے حد و حال کچھ اور تھے۔ ان پہاڑوں کی وادیوں اور غاروں میں ساری دنیا کی فوج کو چھپایا جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ذاتی طور پر سرحد کے اس علاقے پر زیادہ توجہ دی تھی جہاں سے دریائے نیل مصر میں داخل ہوتا تھا۔ سوڈانی کشتیوں کے ذریعے مصر میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس دریائی راستے پر نظر رکھنے کے لیے ایک چوکی قائم کی گئی تھی جو دریا سے دور تھی۔ چوکی سے دریا نظر نہیں آتا تھا اور دریا سے چوکی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ فاصلہ دانستہ رکھا گیا تھا تاکہ دریا سے چوری چھپے گزرنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ انہیں دیکھنے اور پکڑنے والا کوئی نہیں۔ دریا پر گشتی پہرے کے ذریعے نظر رکھی جاتی تھی۔ 2 گھوڑ سوار ہر وقت گشت پر رہتے تھے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ مصر سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری کے دنوں کا واقعہ ہے کہ دن کے وقت دریا کی دیکھ بھال والی سرحدی چوکی کے 2 گھوڑ سوار گشت پر نکلے اور معمول کے مطابق دور تک نکل گئے۔ ایک جگہ دریا کے کنارے سبزہ دار تھا، سایہ دار درخت تھے اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ گشت والے سنتری اس جگہ آ کر آرام کیا کرتے تھے۔ ایک عرصہ سے انہوں نے کسی سوڈانی کو
دریا سے آتے نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے بہت سے آدمی پکڑے تھے، جن میں بعض تحریب کار اور جاسوس تھے، اور اس کے بعد یہ دریائی راستہ ویران ہو گیا تھا۔ اب سنتری صرف ڈیوٹی پوری کرنے آتے تھے اور چوکی کی نظروں سے اوجھل ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان دو سواروں کا بھی یہی معمول تھا۔ اس معمول سے وہ اب تنگ آ گئے تھے۔ دریا کے کنارے اتنی سرسبز جگہ بھی انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہر روز دریا کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کے حسن سے اکتا گئے تھے۔ یہاں انہیں باہر کی دنیا کی اگر کوئی چیز نظر آتی بھی تھی تو وہ صحرائی لومڑی تھی، جو دریا سے پانی پیتی اور سنتریوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی، یا ماہی گیروں کی ایک آدھ کشتی نظر آتی تھی۔ وہ ماہی گیروں سے پوچھتے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، پھر انہوں نے یہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد ماہی گیروں نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز وہ سنتری گشت کے علاقے میں گئے تو وہ اکتائی ہوئی سی باتیں کر رہے تھے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ اس کے ساتھی قاہرہ میں سکندریہ اور دوسرے شہروں میں عیش کر رہے ہیں، اور وہ اس جنگل بیاباں میں پڑے ہیں۔ ان کے لب و لہجے میں احتجاج تھا اور بے اطمینانی بھی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے کچھ دور تھے تو انہیں وہاں 4-5 اونٹ بندھے ہوئے نظر آئے۔ 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور 4 آدمی دریا میں نہا رہے تھے۔ دونوں سوار آگے چلے گئے مگر رک گئے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں جس چیز نے حیرت سے زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ دریا میں 4 آدمی نہیں بلکہ 4 جوان لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ وہ کہکہے لگا رہی تھیں۔ گھوڑ سوار یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ جل پریاں ہیں، یا آسمان سے اتاری ہوئی پریاں، یا فرعونوں کی شہزادیوں کی بدروہیں۔ وہ دونوں رکے رہے اور انہیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی طرف دیکھا۔ 2 آدمی اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ لڑکیوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ چاروں دریا سے نکل کر کنارے کی خشک اوٹ میں چلی گئیں۔ گھوڑ سواروں کا خوف ذرا کم ہوا۔ وہ آخر فوجی تھے۔ قریب جا کر انہوں نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ دونوں آدمیوں نے جھک کر سلام کیا۔ وہ صحرائی لباس میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قاہرہ کے تاجر ہیں، بہت سے سرحدی دیہات میں مال فروخت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ قاہرہ جانے کا یہ راستہ تو نہیں، ایک سوار نے کہا۔ لڑکیوں کا شوق ہے کہ دریا کے کنارے کنارے جائیں گے، ایک نے جواب دیا۔ ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہیں، واپسی کی کوئی جلدی نہیں، 2-3 راتیں یہیں قیام کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہو تو چل کر ہمارا سامان دیکھ لیں، ہمارے پاس بہت ساری رقم ہے، وہ بھی دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم واقعی مصر کے تاجر ہیں۔ دونوں گھڑ سوار ان کے ساتھ چل پڑے اور قیام کی جگہ پہنچے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے جھک کر سلام کیا، پھر دونوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ وہ ان کا سامان نہیں دیکھیں گے۔ گھوڑ سوار سنتری گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ سامان نہیں دیکھیں گے۔ ایک آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی تعریفیں شروع کر دی۔ پھر انہوں نے ان دونوں کی جوانی، دلیری اور فرض کی تعریفیں کی۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے ان دونوں کو کوئی شک ہوتا۔ اس دوران چاروں لڑکیاں کپڑے پہن کر اور بال جھاڑ کر آ گئی تھیں، لیکن وہ شرمائی شرمائی سی پرے ہٹ کر کھڑی رہیں۔ اس ویرانے میں ان سپاہیوں نے 2-2.5 سال بعد باہر کے چند آدمیوں کی محفل دیکھی اور انہیں عورت ذات نظر آئی۔ ان لڑکیوں میں انہوں نے عورت کا ہر ایک روپ دیکھا، ماں، بہن، بیوی، اور وہ عورت بھی جو ماں ہوتی ہے، نہ بہن نہ بیوی۔ دونوں کی نظریں ان لڑکیوں نے گرفتار کر لیں۔ لڑکیاں انہیں دیکھ دیکھ کر شرماتی اور منہ چھپا کر مسکراتی تھی۔ ان کے شرم و حجاب سے پتہ چلتا تھا کہ یہ سب اچھے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں سرحدی سپاہی ان آدمیوں کی باتوں اور خصوصاً لڑکیوں میں ایسے محو ہوئے کہ اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ سرحدی علاقے میں اتنی مدت سے پڑے رہنے اور فارغ ہونے کے جو برے اثرات تھے وہ بڑی خطرناک نفسیاتی تشنگی بن کر ان پر غالب آ گئے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے برچھی لیے کھڑا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ پانی پر دانے پھینکتا، مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں اور وہ اوپر سے برچھی مارتا تو ایک مچھلی برچھی کی انی میں پروئی ہوئی باہر آ جاتی۔ وہ بہت سی مچھلیاں پکڑ چکا تھا۔ کسی نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ مچھلیاں بھونیں۔ چاروں لڑکیاں دوڑی گئیں۔ انہوں نے آگ جلائی اور مچھلیوں کو کاٹ کر آگ پر رکھ دیا۔ گھوڑ سوار سرحدی سپاہی اپنے کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا اچھا ہوتا تھا مگر ہر روز ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر وہ اس کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ دریائے نیل کے کنارے ان کے سامنے بھونی ہوئی مچھلی اور خشک پکا ہوا گوشت رکھا گیا تو دیکھ کر ہی ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ سب مل کر کھانے لگے تو کھانا اور زیادہ لذیذ ہو گیا۔ کھانے کے دوران دونوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ان کے ایک گھوڑے کی گردن اور زین پر ہاتھ پھیرتی اور گھوڑے کو اشتیاق سے دیکھتی تھی۔ لڑکیاں مردوں کے ساتھ کھانے پر نہیں بیٹھی تھیں۔ گھوڑے والا سپاہی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا تو مسکرا کر اس نے منہ پھیر لیا کیونکہ اس گھوڑے کا سوار اسے دیکھ رہا تھا۔
उन सिपाहियों ने इतनी खूबसूरत लड़कियां पहले कभी नहीं देखी थी। एक बूढ़े ने सिपाहियों से कहा, इन लड़कियों ने कभी घोड़े की सवारी नहीं की, और ये जो लड़की घोड़े के करीब खड़ी है घोड़सवारी की शौकीन है, लेकिन उसे घोड़े पर बैठने का कभी मौका नहीं मिला। हम उन चारों का शौक पूरा कर देंगे, एक सिपाही ने कहा। खाने के बाद वो सिपाही उठा और अपने घोड़े के पास चला गया। लड़की झीम कर परे हो गई। सिपाही ने उसे कहा, आओ मैं तुम्हें सवारी कराता हूँ, बारी बारी चारों को घोड़े पर बिठा दूंगा। किसी ने लड़की से कहा, इनसे शर्माओ नहीं, ये तो तुम्हारी इज्जत और मुल्क के रखवाले हैं, ये ना हूं तो सलीबी और सुडानी मालूम नहीं तुम्हारा क्या हशर करें। लड़की झिझकती शर्माती घोड़े के करीब गई। सिपाही ने उसका पांव उठाकर रिकाब में डाला और उसे उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। सिपाही को किसी ने आवाज दी और कुछ कहा। सिपाही उस तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक घोड़ा दौड़ पड़ा। लड़की की चीखें सुनाई दी। सिपाही ने घूम कर देखा, घोड़ा सर पर दौड़ा जा रहा था। उसके ऊपर लड़की इधर उधर गिरती और संभलने की कोशिश करती थी। सब ने जोर बपा कर दिया कि घोड़ा बेलगाम हो गया है, लड़की गिर कर मर जाएगी। सिपाही के करीब उसके साथी का घोड़ा खड़ा था। वो उछलकर उस घोड़े पर सवार हुआ और एड़ी लगा दी। लड़की वाला घोड़ा एक चट्टान से घूमकर नजरों से ओझल हो गया। सिपाही ने अपने घोड़े की रफ्तार इंतहा तक पहुंचा दी। उसे मालूम था कि लड़की गिरी और उसका पांव रिकाब में फंसा रह गया तो उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी और घोड़ा उसे घसीट घसीट कर हड्डियों से गोश्त उतार देगा। सिपाही ने घोड़ा चट्टान से मोड़ा। आगे खुली वादी थी। लड़की को घोड़ा उठाए दौड़ा जा रहा था। कुछ आगे जाकर घोड़ा मुड़ा और फिर नजरों से ओझल हो गया। सिपाही को लड़की की चीखें और घोड़े के टापू सुनाई दे रहे थे। वो आगे जाकर मुड़ा। उसे घोड़ा नजर ना आया। अजीब बात यह थी कि उसे अब कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, ना घोड़े के टापू ना लड़की की चीखें। वो समझा घोड़ा किसी खड़ में जा गिरा है। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। कुछ और आगे गया तो एक ओर से उसे लड़की की आवाज सुनाई दी, इधर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सिपाही ने उधर देखा तो उस पर खौफतारी हो गया। घोड़ा खड़ा था और लड़की इत्मीनान से उस पर सवार थी। उसके चेहरे पर डर या घबराहट नहीं बल्कि होंठों पर मुस्कुराहट थी। सिपाही ने एक बार तो इरादा कर लिया कि घोड़े को एड़ी लगाए और भाग जाए। उसे यकीन हो गया था कि यह लड़की शर शरार या बदरू है और उसे धोखे से इस ढकी छुपी जगह ले आई है और अब उसका खून पी जाएगी। लेकिन वो जैसे जकड़ लिया गया हो। लड़की की मुस्कुराहट और उसके सरापा में कोई ऐसी कुव्वत थी जिसने सिपाही के घोड़े का रुख लड़की की तरफ कर दिया। तुम सिपाही हो, मर्द हो, लड़की ने उसे कहा, मुझसे डर रहे हो। वो उसके करीब गया तो लड़की ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, घोड़ा बेलगाम नहीं हुआ था, मैंने उसे खुद एड़ी लगाई और भगाया था और चीखें मारकर यह जाहिर किया था कि घोड़ा बेलगाम हो गया है और मैं गिर पड़ूंगी। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे पीछे आओगे। मैं अनाड़ी नहीं, शाहसवार हूँ। तुमने ये धोखा क्यों दिया? सिपाही ने पूछा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लड़की ने कहा। मैं ये बातें सबके सामने नहीं कर सकती थी। तुमने उन आदमियों में एक बूढ़ा देखा है, वो मेरा खामद है। उसकी उम्र देखो और मेरी जवानी देखो। मेरे साथ जो लड़कियां हैं उनमें से एक मेरी तरह एक बूढ़े आदमी की बीवी बना दी गई है। तुम जानते हो कि लड़की को जिसके साथ बांध दो वह बोल नहीं सकती। ये बूढ़ा मुझे खुश करने के लिए अपने साथ लिए फिरता है। ये सब ताजर हैं, हमें भी अपने साथ लिए फिरते हैं। दूसरी दो लड़कियां कौन हैं? सिपाही ने पूछा। वो दोनों शादीशुदा हैं, लड़की ने जवाब दिया। उनके खामंद जवान हैं, वह उन्हें सैर सपाटे के लिए साथ लाते हैं। तुम मेरी मदद करो। अगर ये लोग तुम्हें अगवा करके लाए होते तो मैं उन सब को चौकी ले जाता, सिपाही ने कहा। तुम उसकी बीवी हो। मैंने उसे अपना खामन तस्लीम नहीं किया, लड़की ने कहा। तुम्हें देखा है तो मेरे दिल में इस बूढ़े की नफरत और ज्यादा गहरी हो गई है, उसने जज्बाती लहजे में कहा। तुम्हें पहली नज़र में देखकर मेरे दिल से आवाज़ आई कि ये है तुम्हारा खामद। खुदा ने तुम्हें इस हुबरू जवान के लिए पैदा किया है। मैं इतना खूबसूरत नहीं जितना तुमने कहा है, सिपाही ने कहा। तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो? तुम्हारे दिल में क्या है? खुदा जानता है कि मेरे दिल में क्या है, लड़की ने मायूस से लहजे में कहा। वही तुम्हारे दिल में रहम डालेगा। अगर तुम मेरे दिल की आवाज़ को धोखा समझते हो तो मैं अपने हामद के पास नहीं जाऊंगी। घोड़े को एड़ी लगाऊंगी और सीधी दरिया में घोड़े समेत कूद जाऊंगी। खुदा से जाकर कहूंगी कि तुम मेरे कातिल हो। वो एक तिश्ना सिपाही था, सरहद की ड्यूटी से उताया हुआ था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, अली बिन सुफियान या अल आदल नहीं था। वो सिपाही था, जवान था और यही उसकी शहसियत थी। लड़की के हुस्न शबाब और उसके अंदाज और उसकी बातों ने उसे मोम कर दिया। अलबत्ता उस एहसास का उसने इजहार कर दिया, मैं कमतर सिपाही हूँ और तुम शहजादियों से कम नहीं। तुम महमल से निकलकर मेरे साथ इस रेत पर और इन चट्टानों में जिंदा नहीं रह सकोगी। अगर ख्वाहिश महमल और दौलत की होती तो इस बूढ़े हामद से बेहतर मेरे लिए कोई हामद नहीं हो सकता, लड़की ने कहा।
اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے، لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی ہے، دو بڑے بھائی بھی سپاہی ہیں، وہ دمشق اور شام کے محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں۔ مجھے اس بوڑھے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، میری خوبصورتی میری بدنصیبی کا باعث بنی ہے۔ میں شاہ سوار ہوں، یہ میرے خاوند کو معلوم نہیں۔ ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایات ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لو۔ تم ریت اور چٹانوں کی باتیں نہ کرو، میں اس ریت کی پیداوار ہوں، اور جب میرا خون اسی ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور جائے گی۔ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ آؤ، لڑکی نے کہا، آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ اور وہ چل پڑے۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہ جرم ہوگا۔ میرا خاوند قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے۔ پہلے اس خاوند سے آزاد ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ قتل نہ لگے۔ قتل تم نہیں کرو گے، میں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ ملا کر پلا دوں اور رات کو دریا کے کنارے لے جا کر دھکا دے دوں اور کہوں کہ وہ نشے میں دریا میں اتر گیا تھا۔ اس کے لیے 2-4 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اسے یہیں رکھوں گی۔ تمہارے پاس کوئی زہر ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ لڑکی نے کہا لگایا اور کہا، تم بدھو سپاہی ہو۔ میں قاہرہ کے دور اپور کے علاقے کی رہنے والی ہوں، جس میں سے یہ دریا گزرتا ہے۔ ہماری خوراک مچھلی ہے۔ مچھلی کا پتا زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ میں مچھلی کا پتا الگ کر کے چھپا لوں گی اور اس میں سے چند قطرے بوڑھے کی شراب میں ملا دوں گی، پھر اسے سیر کے بہانے دریا کے کنارے لے جاؤں گی۔ پھر میں تمہیں کس طرح لے جاؤں گا؟ وہ مر گیا تو میں آزاد ہوں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم میں سے کوئی بھی میرا وارث نہیں جو مجھے اپنی مرضی کی شادی سے روکے۔ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر بھیج دینا، اور سنو، تم مجھے ملتے رہنا۔ اب چلے جاؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میں صرف گشت پر آ سکتا ہوں، سپاہی نے جواب دیا۔ چوکی دور ہے، گشت کے بغیر ہم گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ میری گشت اسی ساتھی کے ساتھ کل رات کے دوسرے پہر ہوگی۔ میں یہیں آ جاؤں گا۔ ذرا دور رہنا، لڑکی نے کہا، میں تمہیں راستے میں ملوں گی، کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے اس کی طرف دیکھا تو لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ سپاہی کے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ دل پر رکھ کر دبایا۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں سے لڑکی کا گھوڑا چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا، انہیں تمام آدمی نظر آئے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کی طرف دوڑ پڑے۔ دونوں گھوڑوں سے اترے۔ لڑکی کا بوڑھا خاوند سپاہی کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دوسرے آدمیوں نے بھی والہانہ انداز سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے انہیں جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی اور کہا کہ اس سپاہی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا ہے، ورنہ گھوڑا اسے کسی پتھریلے کھڈ میں گرا کر مار دیتا۔ دونوں سپاہی چوکی کو واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں اس سپاہی نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی کے دل میں شک سا پیدا ہو گیا، لیکن اس نے بتایا کہ اس کی غیر حاضری میں ایک لڑکی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔